اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 18ویں مجلس میں فرماتے ہیں، حضرت شیخ قدس سرہ العزیز نے کچھ کلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 جہادوں کی خبر دی ہے، ایک ظاہری جہاد ہے اور ایک باطنی جہاد۔ باطنی جہاد یہ ہے کہ نفس اور خواہش اور شیطان اور طبیعت سے لڑو، گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کرو، حرام خواہش کو چھوڑ کر توبہ پر ثابت قدم رہو۔ ظاہری جہاد یہ ہے کہ کافروں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں سے روکنے والے ہیں جنگ کرو، ان کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا مقابلہ کرو، یہاں تک کہ قتل ہو جاؤ یا قتل کر ڈالو۔ باطنی جہاد ظاہری جہاد سے بہت سخت اور مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک لازم شے ہے اور بار بار آنے والی ہے۔ اور باطنی جہاد ظاہری جہاد سے کیوں کر سخت نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں نفس کو لبھانے والی چیزوں، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور تمام شرعی احکام کو بجا لانا اور تمام ممنوعات سے باز رہنا ہے۔ چنانچہ جو شخص دونوں جہادوں میں احکام الہی پر عمل پیرا ہوا، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی جزائیں حاصل ہوئیں۔ شہید کے بدن پر لگنے والے زخم ایسے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں فسد کھولی جائے، ان زخموں سے شہید کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جو شخص نفس سے جہاد مجاہدہ نفس کرنے والا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے کسی پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا مگر تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے کے لیے ہر لحظہ ایک خاص امر و نہی ہے، جو دوسری مخلوق اور منافقوں کے علاوہ نفس پر قلبی اعتبار سے لازم ہے۔ اہل نفاق جو اپنی نادانی کے باعث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دشمنی کی وجہ سے دوزخ میں ضرور داخل ہوں گے۔ اور یہ لوگ دوزخ میں کیوں نہ داخل ہوں گے، حالانکہ دنیا میں اللہ کی مخالفت کرتے رہے اور اپنے نفسوں اور خواہشوں اور حرصوں اور عادتوں اور شیطانوں کی موافقت میں لگے رہے اور آخرت پر دنیا کو اختیار کرتے رہے۔ یہ دوزخ میں کیسے نہ داخل ہوں گے؟ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے، نہ اس کے حکموں پر عمل کیا اور نہ ان چیزوں سے رکے جن سے روکا گیا تھا۔ اے لوگو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، اپنے اعمال اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ، اعمال میں ریاکاری اور نفاق کو دخل نہ دو، اعمال پر خلقت سے تعریف اور اس سے بدلہ نہ مانگو۔ مخلوق میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، یعنی خاص افراد ہیں جو قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس پر خاص اللہ کے لیے عمل پیرا ہوئے۔ اس لیے اخلاص والے تھوڑے ہیں اور نفاق والے بہت۔ اللہ کی تابعداری میں تم کتنے کاہل ہو، اور اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن شیطان مردود کی تابعداری میں کتنے زیادہ مستعد ہو۔ اللہ والوں کی تو یہی تمنا ہے کہ اللہ کی تابعداری میں کسی وقت بھی خالی نہ رہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ تکلیفوں اور قضاؤں اور بلاؤں کو برداشت کرنے، ان پر صبر کرنے سے دنیا و آخرت میں بھلائی بکثرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور تبدیلیوں میں ہمیشہ اس کی موافقت کرتے رہتے ہیں، کبھی صبر میں اور کبھی شکر میں، کبھی قرب میں اور کبھی دوری میں، کبھی رنج میں اور کبھی راحت میں، کبھی غنا میں اور کبھی فقر میں، کبھی صحت میں اور کبھی مرض میں۔ ان سب کی تمنائیں یہی ہیں کہ اپنے دلوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھیں۔ اہل دل کی آرزو یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر اپنی اور خلقت کی سلامتی کی تمنا کرتے ہیں اور خلقت کی اصلاح و فلاح کے لیے سوالی رہتے ہیں۔
اے بیٹا تو صحیح و درست بن، فصیح ہو جائے گا۔ تو حکم میں صحیح بن، ہر حکم مانتا رہے، علم میں فصیح ہو جائے گا۔ باطن میں صحیح ہو، ظاہر میں فصیح ہو جائے گا۔ اللہ کی اطاعت میں سب طرح کی سلامتی ہے۔ اطاعت یہی ہے کہ اس کے تمام حکموں کی تعمیل کرو، اس کے منع کردہ سے باز رہو اور قضاء الہی پر صبر کرو۔ جو شخص اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے ساری مخلوق اس کی مطیع ہو جاتی ہے، وہ سب کو اس کا تابع فرما بنا دیتا ہے۔ اے لوگو میری نصیحت قبول کرو، کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں۔ میں اپنے آپ سے اور تم سب سے اپنی تمام حالتوں میں جدا ہوں۔ جن کاموں میں تم مشغول ہو میں اس سے الگ ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے میں سیر کرتا رہتا ہوں۔ تم مجھ پر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ جو اپنے لیے چاہتا ہوں وہی کچھ تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یکمل المؤمن ایمانہ حتی یرید لأخیہ المسلم ما یریدہ لنفسہ۔ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ فرمان ہے ہمارے امیر اور سردار اور بزرگ اور ہمارے سفیر اور شفاعت کرنے والے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے نبیوں اور رسولوں اور صدیقوں کے پیشوا ہیں۔ جو شخص جو چیز اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، اگر وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہ چاہے تو اس سے اس کے ایمان کے کمال کی نفی ہوتی ہے۔ جب تم اپنے نفس کے لیے اچھے کھانے اور عمدہ لباس اور بہتر مکان اور اچھے مواقع اور بہت سا مال چاہو اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے برعکس چاہو تو تم اپنے کمال ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اے کم سمجھ والے، تیرا ہمسایہ فقیر ہے، تیرے گھر والے فقیر ہے، اور تیری ملکت میں جو مال ہے وہ اس قدر ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مال پر تجھے ہر روز نفع حاصل ہوتا ہے، یہ نفع در نفع کا معاملہ ہے۔ تیرے پاس اتنا مال ہے جو تیری حاجت سے زیادہ ہے۔ ایسے حال میں ضرورت مندوں کو نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ان کی تنگی پر رضامند ہے، کیونکہ نفس اور حرص اور شیطان تیرے پیچھے لگے ہیں۔ اس لیے نیکی کا کام تجھ پر آسان نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حرص کی قوت ہے، خواہشوں کی کثرت ہے، دنیا کی محبت ہے اور ایمان کی قلت ہے۔ تو غیر محسوس طور پر اپنے نفس اور اپنے مال اور خلقت کے باعث شرک میں مبتلا ہے۔ تجھے اس کی ذرا بھی خبر نہیں کہ تجھے دنیا کی کتنی رغبت ہے اور دنیا کی حرص کتنی بڑھ گئی ہے۔ جو موت کو اور اللہ سے ملنے کو بھول گیا وہ حلال اور حرام میں کچھ فرق نہیں کرتا۔ تو ان کافروں کی طرح ہو گیا جنہوں نے کہا، قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، اور کہنے لگے زندگی تو یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف زمانے کی گردش مارتی ہے۔ گویا تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، مگر تو نے اسلام کا زیور پہن لیا ہے، کلمہ پڑھ کر اپنا خون بچا لیا ہے، نماز روزے میں مسلمانوں کی طرح عادت سے ہو، عبادت سے نہیں، لوگوں پر اپنی پرہیزگاری ظاہر کرتے ہو حالانکہ تیرا دل نافرمان ہے۔ ایسا کرنے سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اے لوگو، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو حرام مال سے روزہ افطار کرنا بے فائدہ ہے۔ دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو نافرمانی میں گزار دیتے ہو۔ اے حرام کھانے والو، دن میں اپنے نفسوں کو پانی پینے سے باز رکھتے ہو اور شام کو مسلمانوں کے خون سے روزہ افطار کرتے ہو۔ تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو بدکاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تخذلوا امتی ما عظموا شہر رمضان، میری امت جب تک ماہ رمضان کی تعظیم کرتی رہے گی رسوا نہ ہوگی۔ رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس میں پرہیزگار رہو، اور یہ کہ شرعی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے روزے رکھو اور روزہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اے بیٹا، روزے رکھو اور افطار کے وقت اپنی افطاری سے کچھ فقیروں کو بھی دو اور یوں ان کی غمخواری کرو۔ اکیلے نہ کھاؤ، کیونکہ جس نے اکیلے کھایا اوروں کو نہ کھلایا اسے محتاجی اور تنگ دستی کا خوف ہے۔ اے لوگو، تم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے رہتے ہیں، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، تمہارا ایمان صحیح حالت میں نہیں ہے۔
کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے پاس کھانا کثرت سے ہو اور تمہارے گھر والوں سے بچ رہے، ایسے میں دروازے پر کھڑا سائل محروم لوٹ جائے، جلد ہی تجھے اپنا پتہ چل جائے گا، جلد ہی تو سائل جیسا ہو جائے گا اور ویسا ہی محروم لوٹایا جائے گا جیسا کہ تو نے قدرت ہونے کے باوجود اسے محروم لوٹایا تھا۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیوں نہ کھڑا ہوا اور جو کچھ تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر فقیر کو کیوں نہ دیا۔ تو 2 اچھی باتیں جمع کر لیتا، تواضع سے کھڑا ہوتا، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو اپنے ہاتھ سے عنایت فرماتے، اونٹنی کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلاتے، بکری کا دودھ اپنے ہاتھ سے دوہتے، اپنے کرتے کی سلائی اپنے ہاتھ سے کیا کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کس طرح دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ عملی طور پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کے مخالف چلتے ہو۔ تمہارا دعویٰ تو لمبا چوڑا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ ایک مثل مشہور ہے، یا تو تم خالص یہودی ہو جاؤ یا تو ریت پر فرقتا ہونا چھوڑ دو۔ اس طرح میں تم سے بھی کہتا ہوں، یا تو اسلام کی سب شرائط بجا لاؤ یا مسلمان کہلانا چھوڑ دو۔ اسلام کی سب شرائط کا بجا لانا تم پر لازم ہے، پھر اسلام کی حقیقت کو ثابت کرو۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے سامنے سر جھکا دو، یعنی اللہ کے سامنے تسلیم و رضا اختیار کرو۔ آج دنیا میں مخلوق سے غمخواری کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے تمہاری غمخواری کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحمت فرمائے۔ اس کے بعد سرکار غوث الاعظم قدس سرہ العزیز نے کچھ بات کی، پھر فرمایا، جب تک اپنے نفس کے ساتھ قائم رہے گا تب تک اس مقام تک پہنچے گا، جب تک نفس کی خواہش کے مطابق اسے لذتیں پہنچائے گا تو اس کی قید میں رہے گا۔ نفس کو اس کا پورا حق دے، اس کے حصے کی لذت سے باز رکھ۔ نفس کو اس کا حصہ دینے میں نفس کی بقا ہے اور نفس کو اس کا حصہ لذت پہنچانے سے اس کی بربادی ہے۔ نفس کا ضروری حق یہ ہے کہ اسے کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، لباس پہنایا جائے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جائے، جبکہ نفس کا حصہ لذتیں اور اس کی خواہشیں ہیں۔ اس سے نفس کو باز رکھ، نفس کا حق شریعت کے ہاتھ سے لے اور اس کا حصہ جو علم خداوندی میں سابق ہو چکا ہے قضا و قدر کے سپرد کر دے۔ نفس کو مباح چیزیں کھلاؤ اور حرام سے بچاؤ، نفس کو شرع کے دروازے پر بٹھاؤ اور اس کے لیے شریعت کی پابندی کرنا ضروری قرار دو۔ اس صورت میں تم نے فلاح و نجات حاصل کر لی۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عنایت کریں لے لو اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ تھوڑے پر صبر کر کے اس پر اپنے نفس کو ٹھہرا لو، بعد میں اگر تقدیر اور علم الہی کے ہاتھوں تیرے پاس بہت زیادہ آ جائے تو اس میں محفوظ ہوگا۔ اگر تھوڑے پر صبر کر لو گے تو نفس برباد نہ ہوگا اور جو اس کے نصیب کا ہے وہ کہیں نہ جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کے لیے اتنا کافی ہے جتنا بکری کے بچے کے لیے، یعنی مٹھی بھر خشک گھاس اور ایک گھونٹ پانی۔ مومن قوت لا یموت کھاتا ہے اور زاد راہ کی مانند لیتا ہے، جبکہ منافق خوب مزے اڑاتا ہے۔ مومن اس وجہ سے تھوڑا کھانا لیتا ہے کہ وہ ابھی رستے میں ہے، ابھی منزل پر نہیں پہنچا۔ اسے پتہ ہے کہ منزل پر پہنچنے پر اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، جبکہ منافق کے لیے نہ کوئی منزل ہے نہ مقصد۔ تمہاری طرف سے دنوں اور مہینوں میں کس قدر کوتاہی ہے، اپنی زندگی بلا مقصد اور بے فائدہ گزار کر ضائع کر رہے ہو۔ یہ میرے دیکھنے کی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تم کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، جبکہ اپنے دینوں میں کوتاہی کر کے نقصان کر رہے ہو۔ اس کے برعکس کرو گے تو اچھے رہو گے۔ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، اپنی عادت کے مطابق تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گی۔ اے لوگو، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے زندہ رہنے کا کوئی پروانہ آ گیا ہے؟ کس قدر ناقص سمجھ کے مالک ہو جو شخص اپنی آخرت برباد کر کے کسی کی دنیا آباد کرتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے دنیا جمع کر کے اپنا دین خراب کرتا ہے، اپنے اور خدا کے درمیان دوری ڈالتا ہے، اپنی جیسی مخلوق کی خاطر اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ اگر وہ جان لے اور یقین کرے کہ عنقریب وہ مرنے والا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سب طرح کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو وہ ضرور اپنے بہت سے اعمال میں سیدھی راہ پر آ جاتا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، جب تم بیمار پڑتے ہو تو نہیں جانتے کہ بیماری کیسے آئی،
اسی طرح مر جاؤ گے تو خبر نہ ہوگی کہ موت کیسے آ گئی۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں اور منع کرتا ہوں، نہ تم خدا کا خوف کرتے ہو، نہ اپنی بری حرکتوں سے باز آتے ہو۔ اے بھلائی سے غائب رہنے والو، دنیا میں شغل کرنے والو، دنیا ان قریب تم پر حملہ کر کے تمہارا گلا گھونٹ دے گی، اور جو کچھ دنیا کے ہاتھ سے جمع کیا ہے وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ دنیا کی جن لذتوں سے تم نے مزے اڑائے وہ بھی کام نہ دیں گی، بلکہ یہ سارے کا سارا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ بیٹا، تحمل اور قطع شر کو اپنی عادت بنا لے۔ کلموں سے ملتے جلتے دوسرے کلمے ہیں۔ جب کوئی تجھ سے ایک کلمہ کہے پھر تو اس کا جواب دے تو اس کی طرف سے اس سے ملتے جلتے دوسرے کلمے آ جائیں گے۔ اس طرح سے بات بڑھ جائے گی اور دونوں میں لڑائی کا فساد برپا ہو جائے گا۔ مخلوق میں ایسے لوگ گنے چنے ہیں جو خلقت کو خالق کے دروازے کی طرف دعوت دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں قبول نہ کی جائیں تو وہ خلقت کے خلاف اللہ کی دلیل ہیں۔ خاصان خدا ایمان والوں کے لیے نعمت ہیں، اور منافق جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں خاصان خدا ان کے لیے عذاب ہیں۔ التجا ہے، اللہم طیبنا بالتوحید وبخرنا بالفناء عن الخلق وما سواک فی الجملہ۔ اے اللہ ہمیں توحید کی خوشبو عنایت فرما اور مخلوق و ما سوا اللہ سے فنا کر کے معطر فرما۔ اے توحید والو، اے شرک والو، مخلوق میں سے کوئی شے تمہارے ہاتھ میں نہیں، ساری مخلوق عاجز ہے۔ بادشاہ ہو یا رعایا، شہنشاہ ہو یا امیر و فقیر، سب کے سب اللہ کی تقدیر کے قیدی ہیں۔ ان کے دل اس کی دسترس میں ہیں، جدھر چاہتا ہے ادھر کو پھیر دیتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثال کوئی شے نہیں اور وہ سب کی سننے والا اور سب کو دیکھنے والا ہے۔ تم اپنے نفسوں کو موٹا نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں کھا لیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جسے کوئی شکاری کتے کو پالے اور اس کی پرورش کر کے موٹا کرے اور اس کے ساتھ اکیلا ہی رہے، پھر یقیناً وہ کتا اسے کھا لے گا۔ تم اپنے نفسوں کی باگیں ڈھیلی نہ چھوڑو اور نہ اس کی چھریاں تیز ہونے دو۔ وہ تمہیں ہلاک ہونے کے لیے جنگلوں میں ڈال دیں گے اور تمہیں دھوکہ دیں گے۔ ان کی جڑیں کاٹ ڈالو اور نفسوں کو اپنی خواہشوں میں نہ چھوڑو۔ التجا ہے، اللہم اعنا علی نفوسنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمارے نفسوں کی سرکشیوں پر ہماری مدد فرما اور ہمیں دنیا کی بلائی عطا فرما اور آخرت کی بلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔